اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کی ہماری گفتگو محمود کے بارے میں ہے۔ صرفی لحاظ سے محمود اسم مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ محمود کی اگر لفظی معنی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں جس میں حمزہ پایا جائے، ٹھیک ہے، جس لفظ میں حمزہ پایا جائے اس کو محمود کہتے ہیں۔ اصطلاحی حوالے سے یہ ہے کہ نہیں، اصلی حروف میں سے کسی ایک کی جگہ پر اگر حمزہ ہوگا تو ہم اس کو محمود کہیں گے۔ ویسے تو اضرب، اس میں بھی شروع میں حمزہ ہے لیکن اس کو محمود نہیں کہیں گے۔ انصر حمزہ ہے، محمود نہیں کہیں گے۔ اکرم حمزہ ہے، ہم محمود نہیں کہیں گے۔ اصلی حروف میں سے کسی ایک کی جگہ پر حمزہ ہو تو اس کو محمود کہیں گے۔ فاء الفعل کی جگہ پر اگر حمزہ ہوگا تو محمود الفاء، اگر عین الفعل کی جگہ پہ حمزہ ہوگا تو محمود العین، لام الفعل کی جگہ پر حمزہ ہوگا تو محمود اللام۔ ثلاثی مجرد میں عام طور پر محمود الفاء کی گردان ویسے ہی ہوتی ہے جیسے صحیح لفظ کی ہوتی ہے، ضرب ضرب ضرب، امر امر امر، ٹھیک ہے۔ اور محمود العین کی بھی عام طور پر گردان ویسے ہی ہوتی ہے جیسے سأل سأل سألو سألت سألتا سألنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جو ہے جناب محمود اللام جیسے قرأ قرأ قرأو قرأت قرأتا کرن، تو عام لحاظ سے گردانوں میں فرق نہیں ہوتا، لیکن کہیں کہیں پر جو ہے کہ کچھ رد و بدل بھی ہوتا ہے محمود میں۔ محمود کے رد و بدل کو بیٹا کیا کہتے ہیں؟ جو ہے غالباً اس کو تخفیف کہتے ہیں۔ پھر تخفیف کی بھی دو صورتیں ہیں، تخفیف قلبی، تخفیف حذفی۔ تخفیف قلبی کا مطلب یہ حمزے کو کسی اور حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں، حذفی کا مطلب ہے کہ اس کو گرا دیتے ہیں۔ قلبی کی مثال باب افعال میں تو بہت زیادہ ہے، کس میں؟ باب افعال میں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کا قانون یہ تھا کہ جہاں پر دو حمزے اکٹھا ہوں، دو حمزے اکٹھا ہوں، پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق تبدیل کر دیں گے۔ یعنی اگر پہلے حمزے پہ فتح ہے تو دوسرے حمزے کو الف میں تبدیل کریں گے، جیسے امن آمن۔ اگر پہلے حمزے پہ ضمہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دوسرے کو جو کس میں تبدیل کریں گے؟ واو میں، ٹھیک ہے۔ جیسے اخذ اوخذ بنا دیا ہم نے۔ اگر پہلے حمزے پہ کسرہ ہے دوسرے حمزے کو یا میں تبدیل کر دیں گے، جیسے ایمان کو ایمان بنا دیا۔ بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے جناب تخفیف قلبی کی بات۔ اور کبھی کبھی تخفیف حذفی ہوتی ہے، جیسے خود سے ہم نے خذ کر دیا، فعل امر خذ یعنی پکڑ، ٹھیک ہے۔ تو یہ خذ بھائی خا تو فاء الفعل نہیں ہے، خا عین الفعل ہے اور زال لام الفعل ہے، اس کا فاء الفعل حذف ہو گیا۔ تو کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، آپ صرف میر بھی پڑھ چکے ہیں، تو صرف دماغ کو حاضر رکھنا ہے۔ فصل 11، 11ویں فصل محمود کس کے بارے میں بیٹا؟ محمود کے بارے میں ہے۔ محمود برس نو است، محمود کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ محمود الفاء، پہلی کیا ہے؟ محمود الفاء ہے، جیسے امر، امر کا ترجمہ یہ اس نے آرڈر کیا، اس نے حکم دیا، فعل ماضی۔ محمود العین سأل، پرسید، اس نے پوچھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس کے بعد محمود اللام، جیسے قرأ، جیسے کا ترجمہ عباس میں نے کہاں سے کیا؟ مانند، قرأ خواند، اس نے پڑھا۔ نوع دوم و سوم و مانند سالم است، ہم نے تو خارج میں کہا کہ پہلی قسم یعنی محمود الفاء بھی سالم کی طرح ہے، وہ ماضی وغیرہ میں، باقی آگے پیچھے اس میں کچھ تبدیلیں آئیں گی۔ باقی دوسری قسم یعنی محمود العین اور تیسری قسم یعنی محمود اللام، یہ سالم کلمے کی طرح ہے،
وہ امتیازی نہ دارد، امتیاز یہاں پر فرق کی معنی میں، اس کا سالم کے ساتھ کوئی فرق نہیں، نام میں فرق ہے، کام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَأَمَّا النَّوْعِ اول، لیکن پہلی نوع سے مراد بیٹا کیا ہے؟ محموز الفا، محل جریان قاعدے تخفیف حمزے میں باشد، اس میں جاری ہوتا ہے حمزے کے تخفیف والا قاعدہ بدین ترتیب، اس سیٹنگ کے ساتھ کہ حمزے در سیگہ یہ 13 مضارع، بھائی مضارع کا جب 13واں سیگہ ہوگا تو اس میں 2 حمزے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، مثلا یأمرو یأمران تأمرو تأمر، یأمرو یأمران یأمرون تأمرو تأمران یأمرن، 13واں سیگہ ہوگا اامرو، وہ امر، اور امر کے جو کیا ہے جناب اس 13ویں سیگے میں بھی جو ہے کیا ہے کچھ رد و بدل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امر کا صرف آپ 7واں سیگہ نہیں کہیں، بلکہ امر کے جو ہے کیا ہے جناب وہ ہفت تا 12، 7ویں سے لے کے 12ویں تک کون سا امر؟ امر معلوم وجوباً تخفیف میشود، اس میں واجب ہے کہ تخفیف والا قانون چلے، جائز نہیں واجب ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7ویں سیگے میں ہم حمزہ وصل بھی لے آتے ہیں، ایک فاعل فعل والا حمزہ ہے، دوسرا جو ہے کیا وہ حمزہ وصل بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی گردان کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ معلوم سے پہلے آپ مضارع کا لفظ خود لگا لیں، مضارع معلوم کی گردان ہوگی یأمرو یأمران، اب وہ ڈیش یعنی باقی سیگے آپ خود بیان کریں، اامرو نہ امرو، پھر آخری 2 سیگے، پہلے 2 سیگے بتائے، آخری 2 سیگے، بیچ میں کتنے سیگے نہیں بتائے غلام رضا؟ 2 سیگے بتائے، بیچ میں 10 نہیں بتائے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے کیا ہے جناب امر کی مثال، لے یأمر، یہ غائب کا 1 سیگہ بتایا، باقی 5 نہیں بتائے۔ اومر، یہ حاضر کا 1 سیگہ بتایا، باقی 5 سیگے نہیں بتائے۔ لے آمر لے نعمر، یہ پھر متکلم کے جا کے بتائے۔ مجہول، یؤمرو یؤمران یؤمرون او مرو، یہ واحد متکلم کا سیگہ بیٹا نؤمرو، یہاں مجہول میں بھی 4 سیگے انہوں نے بتائے، 10 سیگے نہیں بتائے۔ پھر امر مجہول میں بھی لے یؤمر، یہ غائب کا سیگا، لے تؤمر لے حاضر کا سیگا، لے اؤمر لے نؤمر یہ متکلم کے سیگے۔ و در بقیہ سیگا یہ مضارع و امر تخفیفان جائز ہے، ان سیگوں کے علاوہ باقی جو مضارع وغیرہ کے سیگے ان میں تخفیف جائز ہے۔ اب دیکھیں یأمرو بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، آپ یامرو کہنا چاہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں، واجب نہیں ہے، لیکن 13ویں سیگے مضارع میں واجب ہے، ٹھیک۔ یامرو کہیں، ٹھیک ہے جناب، اور یؤمرو کو یومرو کہیں، یامرو میں حمزہ جو ہے الف میں تبدیل ہو گیا، اور یؤمرو میں حمزہ واو میں تبدیل ہو گیا۔ چند مورد استثنائی، جب بھی کوئی قانون پیش کیا جاتا ہے پھر اس قانون کے الٹ چلتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں استثنائی مورد۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جب بھائی کرفیو ہو تو اسلحہ ساتھ لے کر باہر نکلنا منع ہے سوائے مولوی حضرات کے، تو یعنی مولویوں کے لیے اسلحے کے ساتھ آنا یہ استثنائی مورد ہے۔ استثنائی یعنی عام لوگوں والا ان پر حکم جاری نہیں ہوگا۔ وہ کون سا ہے؟ یک و دو و سے، ٹھیک ہے۔ یک و دو و سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 3 سیگے ہیں، بلکہ یہ 3 لفظ ہیں۔ پہلا سیگا اخذن، اخذن کا مطلب کیا؟ گرفتن، لینا۔ اکلن، خوردن، کھانا، ٹھیک ہے۔ امرن، فرمان دادن، حکم کرنا۔ امر حاضر معلوم ان سے مادے، مادے کا مطلب ہے یہ الفاظ، ان 3 الفاظ کا جو امر حاضر ہوگا اور وہ بھی معلوم، از قواعد عمومی استثناء شدے، وہ عمومی قواعد سے استثناء ہوگا، وہ چنین صرف می شود، اور وہ ایسے گردان ہوگا۔ عمومی قاعدہ یہ تھا کہ ہم حمزے کو ما قبل والے حمزے کی حرکت کے حساب سے تبدیل کریں، حذف کرنے کی بات نہیں تھی، ان میں حذف ہوگا۔ خذ، خذا، خذو، اصل میں تھا او خذ،
اصل قانون یہ تھا کہ دوسرا حمزہ واو میں تبدیل ہو کے او خذ ہوتا، اور کل اصل میں تھا او کل، او کل ہوتا، اور مر اصل میں تھا او امر، او مر ہوتا، لیکن ہم نے حمزے کو ہی گرا دیا. یعنی نہ تنہا حمزے امر نمی گیرد، یعنی ان تین الفاظ میں نہ صرف یہ ہے کہ اس میں حمزہ امر نہیں آتا، وہ تو نہیں آئے گا، بلکہ حمزہ فاعل فعل نیز می افتد. نیز کا مطلب کیا ہے؟ بھی. یعنی جیسے امر والا حمزہ گر جاتا ہے، فاعل فعل والا حمزہ بھی گر جاتا ہے. البتہ این عمل در دو مادے اول واجب، یہ حمزے کے گرانے والا عمل پہلے دو سیغوں میں تو واجب ہے، یا پہلے دو لفظوں میں، خذ میں اور کل میں. وہ در مادے سوم باقی مر میں جائز است، اس میں جائز. یعنی اگر آپ او مر بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، مر بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. یعنی امر آن را، یعنی تیسرے لفظ کے امر کو این چنین نیز می توان صرف کر دیں. نیز کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ ایسا مطلب پہلے بھی ہے اور ابھی بھی. یعنی جیسے اوپر والی امر تھی، اس طریقے سے یہ بھی اس کی امر آپ بنا سکتے ہیں. اومر اومرا اومرو. تو اس کے بعد اگر آپ کہیں تو یہ پڑھ دوں، نہیں تو پھر چھوڑ دوں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو یہ ہماری گفتگو کس کے بارے میں تھی؟ محمود الفا کے بارے میں. اب سوال یعنی پرسیدن، پوچھنا. در ماضی مضارع و امر ان مادے کہتے ہیں سوال کے جب ماضی کی گردان کریں گے سألہ، جب مضارع کی گردان کریں گے یسألو، جب امر کی گردان کریں گے اسأل. ٹھیک ہے. تو کیا جائز است؟ اس میں جائز ہے حمزے یہ عین الفعل را بے الف تبدیل کنیم. عین الفعل کے حمزے کو ہم کس میں تبدیل کریں؟ الف. سألہ کو سالہ کر دیں. ٹھیک ہے جناب. یسألو کو یسالو کر دیں. اسأل کو جو ہے کیا کر دیں؟ اسل کر دیں. اسل کرنے کے بعد پھر سل ہو جائے گا، سل بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. تو اس کو تبدیل کرنے کے بعد حذف کر دیں گے. پس می گوئم سأل سألا سألو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سال سالا سالو بھی کہہ سکتے ہیں، یسألو یسألان بھی کہہ سکتے ہیں، یسالو یسالان بھی کہہ سکتے ہیں. لیسأل یہ امر غائب، اسأل امر حاضر. اب اس میں آپ لیسل کہیں گے، یعنی حمزے کو ہی گرا دیں گے، یا یوں کہیں حمزے کو ہم الف میں تبدیل کریں گے، پھر لام الفعل ساکن ہوگا. ٹھیک ہے. الف بھی ساکن ہے تو التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو بھی گرا دیں گے. پھر جو ہے کیا اس ال کو سل بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس ال میں بیٹا یہ حمزے والی حرکت ہم دیں گے سین کو. جب سین کو حرکت دی، سین متحرک ہو گیا، اب حمزے وصل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر اس حمزے کو الف میں تبدیل کر کے اس کو بھی التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیں گے. در سیگہ یہ یک چہار ہفت سیزدہ چاردہ. کتنے سیگے ہو گئے بیٹا؟ 5. ان 5 کے نام آپ بتائیں گے. واحد مذکر غائب، واحد مونث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور متکلم الغیر. و نیز اور ان 5 سیگوں کی طرح شش و 12 امر، امر کے 6 سیگے اور 12ویں سیگے میں. ٹھیک ہے. یعنی جمع مونث کے سیگوں میں الف بے التقاء ساکنین می افتد، الف التقاء ساکنین کی وجہ سے جو ہے کیا وہ گر جاتا ہے. در سیگہ یہ 8 و 9 و 10 و 11 کہتے ہیں ان 4 سیگوں میں 8واں سیگہ کون سا ہوگا؟ تثنیہ مذکر حاضر کا. ٹھیک ہے. 9واں سیگہ ہوگا جمع مذکر حاضر کا. ٹھیک ہے. 10واں سیگہ ہوگا واحد مونث حاضر کا. 11واں سیگہ ہوگا تثنیہ مونث حاضر کا. ٹھیک ہے. سلا سلو و سلی نیز شنید شدہ است. ان میں بھی حمزے کا گرنا سنا گیا ہے. و در صورتی کے واو یا فا بر سر سیگے امر در آید. اب دیکھیں کبھی کبھی فعل امر کا ایک لفظ ہوتا ہے، اس سے پہلے واو آ جاتا ہے، اس سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ فا. مثلا اسأل، اب واو آ گیا. ٹھیک ہے. اسأل سے پہلے کیا آ گیا؟ فا آ گیا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کہیں گے؟ وسأل فسألو. تبدیل حمزے آن بے الف شنید نشد است. تو واو اور فا والی صورت میں یہ جو عین الفعل والا حمزہ اس کو الف میں تبدیل نہیں کیا جاتا. قرآن میں بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
اب چلتے ہیں جناب دوسرے لفظ کی طرف، رأیٌ رؤیتٌ، اس کا ترجمہ کیا؟ دیدن، دیکھنا۔ اب اس کے بیٹا کون سے حرف کی جگہ پر حمزہ ہے عباس؟ ہاں شاباش۔ از معلوم و مجہول مضارع و امر این مصدر، کہتے ہیں اس مصدر کی جب ہم کیا بنائیں گے جناب، مضارع معلوم بنائیں گے یا مضارع مجہول بنائیں گے، حمزہ عین الفعل، اس کے عین الفعل کا جو حمزہ ہے پس از نقل حرکت آن بے ما قبل، عین الفعل کی حرکت نقل کر کے فاعل فعل کو دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ حذف می شود، حمزہ گر جاتا ہے۔ می گوئیم یرا، بیٹا یرا اصل میں کیا تھا؟ یرآ، اصل میں کیا تھا؟ یرآ، ہم نے حمزے کی حرکت نقل کر کے را کو دے دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کیا ہے ہم نے حمزے کو گویا کہ گرا دیا۔ تو آپ کہیں گے صحیح، یہ پھر الف کون سا ہے؟ بھائی یرا اصل میں تھا یرآیو، پہلے ہم نے یہ قانون جاری کیا، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دیا، پھر حمزے کو گرا دیا، یریان یرون لے یرا۔ اب یہ اصل میں کیا تھا بیٹا؟ لے یرا یا تھا مثلا، یا کو تو ہم نے گرا دیا کیونکہ لام امر کہتی ہے کہ آخر حرف علت کو گرا دو، ٹھیک ہے، پھر حمزے کی بھی حرکت نقل کر کے را کو دی، پھر حمزے کو بھی گرا دیا۔ در بعضی ارسیگہا، یہ این فعل تغییراتی عارض میشد کہ جہت آن در بحث ناقص خواہ دامت۔ اب کہتے ہیں یہ جو رؤیت والا تھا اس کے لام الفعل میں بھی کچھ تبدیلیاں تو آتی ہیں، وہ لام الفعل آخر میں ہے تو اس حوالے سے اس کو ہم ناقص کہیں گے، تو جب ناقص کی بحث کریں گے تو مزید وہ ناقص والے قانون ہم آپ کو وہاں پر بتائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔